اب یسوع مسیح خود بھی آسمان پر گئے اور یوحنا عارف کو بھی آسمان پر لے کر جایا گیا، اور اسے بہت سی چیزیں مکاشفہ کی کتاب بھری پڑی ہے، اسے بہت کچھ دکھایا گیا، اور بہت سے خادمین آج بھی گواہیاں دیتے ہیں کہ خدا نے مجھے آسمان پر یہ چیز دکھائی، آسمان پر وہ چیز دیکھی، اور آپ کی آسمان تک رسائی ہو گئی۔ وہ رسائی جو عدن کے گناہ کے سبب سے بند ہو گئی تھی، وہ عید صوت کے وسیلہ سے کھل گئی۔ اب یسوع مسیح جب صوت فرما کر گئے تو انہوں نے اس رستہ کو کھول دیا تاکہ اب آپ پر کبھی آسمان بند نہ ہو۔ اب جب یسوع کا نام لیں تو آپ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے اس چیز کو حاصل کر سکے۔ آج میں آپ لوگوں کی دلیری کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ عام انسان جو آپ لوگ ہیں، آپ عام ایماندار ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں، کچھ نہیں، تو بھی آپ یسوع مسیح کے نام سے دعا کریں تو آپ کی آسمان تک آپ کی دعا پہنچ جاتی ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ قدرت ہے، اور عید صوت کا یہ کمال ہے۔ یسوع مسیح کا آسمان کو چیر کر دوسرے آسمان کو چیر کر تیسرے آسمان پر جانا، یہی قدرت ہے۔ اگر آج آپ یسوع مسیح کا نام لے کر دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں بھی سنی جاتی ہیں۔ ابلیس بڑا دھوکے باز ہے، وہ بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا دھوکہ یہ، وہ بڑا ہی عاجز ہو کر آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو اس کو پہچاننا ہے۔ میں آپ کی دلیری کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو ابلیس یسوع مسیح کو مروانا چاہتا تھا، اور اس نے 2 سال تک کے بچے مروا دیے کہ کہیں یسوع بچ نہ جائے۔ اور یہ اتنا مکار ہے کہ جب یسوع مسیح اپنی جان دینا چاہتے تھے تو یہ بچانا شروع ہو گیا۔ یہی ابلیس جو یسوع کو مروانا چاہتا تھا، اس نے پترس میں سے ہو کر یسوع مسیح سے بولا اور کہا، خداوند ایسا نہ ہو کہ تم مارا جائے، تو قتل کیا جائے، یسوع تو ایسا، تیرے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو۔ اس نے پترس کے وسیلہ سے یسوع کو بچانا چاہا۔ یسوع مسیح نے اسے کہا ہے شیطان دور ہو۔ پھر اس نے سپاہیوں کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے ارادہ کو بدلنا چاہا، اور اس نے کہا اگر تو بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ کہانوں نے کہا اگر تو بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا، یہاں تک کہ بادشاہ نے بھی کہہ دیا کہ اگر تو بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا، اگر تو قدرت والا ہے تو۔ انہوں نے یسوع مسیح کو تانے دینے شروع کر دیے کہ یہ اپنے کام کو نہ کرنے پائے، کیونکہ جب ابلیس آپ کی قدرت کو جان جاتا ہے تو وہ آپ کو روکنا شروع کر دیتا ہے۔ ابلیس جب یسوع مسیح نے پیدا ہونا تھا تو وہ جانتا تھا کہ اس کی پیدائش نرالی ہے اور قدرت والی ہے، وہ تب بھی روکنا چاہتا تھا۔ اور جب وہ مرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے مرنے کے سبب سے مجھے اور آپ کو زندگی ملنی تھی، تب ابلیس نے یسوع مسیح کو مرنے سے روکنا چاہا۔ آج ابلیس بہت سے طریقوں کو کلیسیا کو روکنا چاہتا ہے۔ جب آپ کبھی بڑھنا شروع ہوتے ہیں تب بھی آپ کو روکنے کے لیے آ جاتا ہے، جب آپ آزمائش میں ہوتے ہیں تب بھی وہ آپ کو روکنے کے لیے آ جاتا ہے، وہ طرح طرح سے آپ کو روکنے کے لیے آتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی زندگی میں تو میرے بڑے خلاف سی آج بڑا میرے اندیا گلا کرتا ہے کیا۔ جب آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ پہچان لیجئے کہ ابلیس آپ کو روکنے کے لیے آیا ہے۔ ابلیس بہت سے طریقوں کے ساتھ آپ تک آتا ہے، اور آپ کی منزل جو خدا یسوع مسیح نے آپ کے لیے مقرر کی ہے اس سے آپ کو بھٹکانا چاہتا ہے، اس سے آپ کو دور لے کر جانا چاہتا ہے۔ اسے کوئی بھی غرض نہیں ہے کہ آپ کو عزت مل رہی ہے یا آپ کو ذلت مل رہی ہے، اس کو غرض اس بات سے ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں جو یسوع مسیح کا مقصد ہے اس کو روک پائے۔ یسوع مسیح کو اس نے روکنے کی کوشش کی، لیکن یسوع مسیح نے، کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ باپ کی مرضی کو پورا کرتے تھے۔ آج بھی کلیسیا میں بہت سے لوگ ملتے ہیں جو چپکے سے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں بھائی جی انجرام کرے گا، اب تو آپ کو نے بڑی عزت دیتی ہے، اے گل تو سب کر دیتی تو عزت سے فرق پہ جانا دے۔ کبھی بھی مت سنیے، اگر یسوع مسیح کی خاطر آپ کی ذلت ہوتی ہے تو اسے برداشت کر جائیے، مگر اپنی منزل سے ہٹیے گا مت۔ اگر آپ کو عزت مل رہی ہے تو تب وہ آپ کو روکنے کے لیے پھر آئے گا، بھائی جی کی کرتے ہو کیا کام نہ کریو، لوگوں کہنا کھا لے بھی کرتا ہے پیا
چھٹو رہن دو کام نہ کرو. کبھی بھی مت کسی انسان کی سنیے, اپنے خداوند کی سنیے. جو کچھ وہ آپ کے لیے کہتا ہے اسے کر گزریے. اس میں آپ کی عزت ہے یا ذلت ہے مت دیکھیے. جو یسوع نے آپ کو کہا ہے اسے پورا کر دیجیے, تو اسی میں میری اور آپ کی بہتری ہے. کیونکہ یسوع مسیح ہے جو آپ کو عزت بھی دے سکتا ہے اور ذلت بھی دے سکتا ہے. لکھا ہے کہ اگر ہم انسان کے ڈر سے, انسان کے ڈر کو پھندا کہا گیا ہے. اکثر ہم انسانوں سے ڈرتے ہوئے خدا کی نافرمانی کر جاتے ہیں. لوگ ہی کہیں گے, یہ مت سوچیے کہ لوگ کیا کہیں گے. جو آپ کرنا چاہتے ہیں اسے کر گزریے. یسوع مسیح جب کوہ کلوری کی طرف رواں تھا تو بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کا حوصلہ توڑنا چاہا. تو کے ڈرے میں بادشاہ تو انہیں مجھے کہ تیرے 4 دن میں مردے تو اٹھا لیا, لگڑے تو چلا دینا ہے, آج تین مار پے گی, آج تو مار کرنا ہوگا, سونا لگے گا. نہیں, انج نہ کری, اپنے آپ کو سلیب سے جان لی نہ پیش کری. یسوع مسیح کی ذلت تھی اس میں, تو بہت سے لوگوں نے روکنا چاہا, لیکن یسوع مسیح نے اپنے باپ سے کہا کہ ضرور ہے کہ یہ پیالہ مجھے پینا ہے. یسوع مسیح نے درخواست کی کہ یہ ٹل جائے, لیکن کہا کہ تیری مرضی پوری ہو. آپ کو اگر مشکل مصیبت میں سے گزرنا پڑتا ہے, کسی کام میں آپ کو خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے ذلت اٹھانی پڑتی ہے, تو اس ذلت سے کبھی پریشان مت ہوئیے گا جیسے آپ کا یسوع مسیح پریشان نہ ہوا تھا. ایسے مشوروں کو مت سنیے گا جو یسوع مسیح کو ملے. اینج نہ کریو یار تھوڑا ہوتا ایڈا بڑا ہے. کبھی بھی یسوع مسیح کے حکم کے آگے اپنے کسی عہدے کو نہ دیکھیے گا کہ وہ کی کہے گا ایسے انجے. کبھی مت سوچیے گا اگر یسوع مسیح نے آپ کو کوئی بات کہی ہے تو اسے دلیل سے کر دیجیے. اگر یسوع مسیح نے آپ کو کچھ کرنے کو کہا ہے تو اسے دلیل کے ساتھ کر دیجیے, کیونکہ اس کے بعد آپ کے لیے برکت اور سلامتی ہے. ابلیس کا بہت بڑا ایک مقصد ہے اس دنیا میں رہنے کا کہ وہ خود تو آگ اور گندک کی جھیل میں جائے گا, لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اکیلا نہ جائے, بہت سی جانوں کو گمراہ کر کے جائے. جب اسے آسمان سے گرایا گیا تب بھی اس نے 1/3 فرشتے کو اپنے ساتھ لے لیا. ابلیس اکیلا نہیں جاتا کہیں, وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ہلاک کرنے کے لیے لے جاتا ہے. اب بھی وہ یہی کرتا ہے, اور اس زمین پر اس کا یہی مقصد ہے کہ آگ اور گندک کی جھیل میرے لیے تو تیار ہے, لیکن میں بہت سے ایمانداروں کو بھی وہاں پر لے جاؤں. بائبل مقدس فرماتی ہے کہ بڑے تھوڑے ہیں جو آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. لکھا ہے کہ برگزیدہ ہی مشکل سے بچیں گے, تو جو برگزیدہ نہیں وہ کیسے بچ پائیں گے. برگزیدہ جو یسوع مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں وہ بڑی مشکل سے بچیں گے. جنہوں نے, میں کھل کر اس کو بیان کر دوں, جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے, جو روح القدس سے معمور ہیں, وہ بھی بڑی مشکل سے بچیں گے. ابلیس ان پر بھی وار کرے گا کہ ان کو بھی آگ اور گندک کی جھیل تک لے کر جائے. تو برگزیدہ ہی مشکل سے بچیں گے, تو عام انسان کو کیسے رسائی ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ جائے گا.